اور یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں گجرات میں ایک سائیں یوسف نام کا بندہ تھا، ٹرالی ٹریکٹر کے پیچھے جو ہوتی ہے ٹرالی، اور ان کے قدم پاؤں سے گزر گئی، نہ وہ چیخے نہ وہ کرلائے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگوں نے اٹھایا ہسپتال لے گئے، پولیس والے پکڑنے لگے تو وہ مجذوب سائیں یوسف وہ بولے، کہنے لگے چھوڑ دو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی اور کو ہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں میں نے خود یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، تو اگر ایک تجلی الہی کا کچھ حصہ بندے کو ملے تو وہ جزم میں آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو نبیوں کے صف میں رسولوں میں بڑا اونچا مقام رکھنے والے ہیں، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں عالم وجد میں آ گئے۔ اب وہ عالم وجد کتنے دن رہا؟ مختلف اقوال ہیں، 2 دن رہا، 1 ہفتہ رہا، 40 دن اسی کیفیت میں رہے موسیٰ علیہ السلام۔ جب اس کیفیت سے واپس پلٹے نا موسیٰ علیہ السلام تو فرمایا فلما افاقا، جب ہوش سنبھلا نا موسیٰ علیہ السلام نے تو کہنے لگے قالا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، اللہ کا ہر نبی عالم ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تجلی الہی کا وہ نظارہ کر چکے تھے، اور اس کے نظارے کی وجہ سے قالا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں پھر تیری طرف رجوع لاتا ہوں کہ میں یہ سوال کروں، یہ میرا حق نہیں تھا، یہ تو کسی در یتیم کا حق تھا، میں کچھ کہہ گیا ہوں، جو میں نے مطالبہ کیا ہے پیارے رب یہ تو میرا حق نہیں تھا، یہ تو محمد پاک کا حق تھا، مطالبہ میں نے کر لیا، تبت الیک، میں اپنے ارادے سے واپس پلٹتا۔ یہ توبہ گناہ سے نہیں ارادے سے واپس پلٹنے کا نام ہے۔ اچھا اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کا اتنا کروڑواں حصہ پھر 70,000 حجاب میں نازل ہونے کے بعد اب حال کیا ہو گیا کہ 7 میل دور رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلنے والی چیونٹی کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ اب تجلی کا یہ حال ہے، قاضی ایاز کی بھی بات سنو، وہ فرماتے ہیں غور کرو بھائی، جس نے کروڑواں حصہ سوئی کے نکے کا 70,000 حجاب میں تجلی الہی کو دیکھا، ان کی نگاہ پاک کا تو یہ عالم کہ کتنے میل دور رات کی تاریکی میں چٹان پہ چڑھنے والی چیونٹی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ذات جنہوں نے ذات حق کو دیکھا ہے، پھر عین حق کو دیکھا ہے اور جاگتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، ان کی نگاہ پاک کا کیا عالم ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اسی جملے کی تفسیر میں کہ وہ ذات جنہوں نے جاگتے ہوئے عین ذات کو دیکھا، تجلی نہیں تجلا، سبحان اللہ، عین ذات کو دیکھا ہے، پھر ان کی نگاہ پاک کا کیا عالم ہوگا۔ کون سی چیز ہے جو نگاہ محمد مصطفیٰ سے حضور رب کا دیدار کر کے اسی مہینے میں 27 رجب کو دیدار ہوا، رب نے کروایا، اور دیدار کی کیفیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عالم وجد میں بے ہوشی کی کیفیت ہے، اور حضور کا دیدار یہ ہے کہ رب کو دیکھ بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں، سبحان اللہ، دیکھ بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں، اور یہ دیکھنا تھا۔ اب فرماتے ہیں جو ایک تجلی الہی کا کروڑواں حصہ دیکھے اس کی نگاہ تو اتنی تیز ہو جائے، پھر جنہوں نے عین ذات کو دیکھا سبحان اللہ، پورا عالم جہان ان کی نگاہ ناز میں ہر وقت روشن منور رہتا ہے۔ سبحان اللہ، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تجلی الہی کا نظارہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اب حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا، جو دیکھتا ہے بینائی چلی جاتی ہے، کہیں دیکھتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، اتنا غلبہ ہے عشق الہی کے جمال کا۔
پر صدقے جائیں حبیب پیارے پر، سبحان اللہ عین ذات کو دیکھ کے آئے تو مکے والوں نے بھی دیکھا ہے، پھر مدینے والوں نے بھی دیکھا سبحان ہے۔ اللہ وہ کیفیت ادھر حضور جان عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ اچھا، یہاں اولیت سے مراد کیا ہے؟ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ حضور پاک سب سے پہلے ہی تشریف فرما ہوئے، اللہ نے تخلیق فرمائی، اور سن چکے ہو گزشتہ تفسیر میں کہ جب رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں سے اقرار لینا چاہا تو سب سے پہلے روح محمد نے بولا، قالوا بلا ربنا، حضور ہی پاک بولے تھے کہ یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت نہیں بولے، جب حضور بولے تب موسیٰ علیہ السلام بولے۔ تو اب تو فرماتے ہیں انا اول المومنین، میں پہلے مسلمان ہوں، میں پہلا مومن ہوں۔ تو آؤ، مفسرین نے لکھا ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی تشریح موجود ہے، فرمایا یہ سارے جہان کے لوگوں سے مراد نہیں بلکہ بنی اسرائیل اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان سب سے بڑھ کے موسیٰ علیہ السلام اپنی اولیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ جب زمانے بھر کے لوگوں سے نہیں، جب جہان بھر کی بات آئے گی تو پھر وہ قرآن شریف کا حصہ جو 8ویں پارے میں ہے، حضور پاک نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیت پھر آئے گی کہ یہاں بھی اول المسلمین، وہاں اول المسلمین، یہاں اول المومنین۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اول ہیں، یہ اپنے اس زمانے کے جو ایمان لانے والے تھے ان میں اول ہیں۔ آمنہ کے لال کی شان یہ ہے کہ وہ سارے جہان کے ایمان لانے سے اول ہیں۔ حضور پاک کا مقام بڑا اونچا ہے، وانا اول المومنین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کتنے انعام کرم نوازیاں فرمائیں، وہ انشاءاللہ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک، پھر اللہ فرماتا ہے موسیٰ ہم نے پھر تجھ کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ اب رب کا چننا یہ کیسا ہے، کس طرح چنا، کیا کیا کمالات عطا فرمائے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ۔ بہت سارے فون آئے ہیں جی کہ قرآن شریف کی کسی جگہ پہ توہین کی گئی ہے، کسی ملک میں، بیرون ملک، آپ کو پتہ ہوگا، اور سوڈان میں، اور مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ آپ بھی یہی مسئلہ کرنا جی، قرآن شریف کی عظمت بیان کرنا۔ میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ آخر کیوں پیدا ہوا۔ آپ بھی غور کریں گے، آپ میرے بالکل ساتھ ہو جائیں گے۔ سوڈانی لوگ، ان کی کتاب قرآن پاک نہیں، سویڈن، اچھا چلو، یہ قرآن تو مسلمانوں کا ہے نا، کافروں کی کتاب نہیں۔ میں جو بات کروں گا وہ آپ ذرا غور سے سن لینا۔ قرآن شریف مسلمانوں کی کتاب، اور ہم ہیں مسلمان، جہاں بھی رہیں، پاکستان میں ہوں یا کسی جگہ پہ بھی ہو، یہ کتاب ہے مسلمانوں کی۔ کافر جلائے، اس کی توہین کرے، ٹھیک نہیں، اس نے برا کیا ہے، مسلمانوں کو اذیت دی ہے، ان کی مذہبی کتاب کی توہین کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، انہیں کیا قدر قرآن شریف کی۔ اگر میں دبے لفظوں میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوں، ہم بھی قرآن کی توہین کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہ گئے۔ غور کرنا، سوچنا گھر میں بیٹھ کے، اس نے کاغذوں کو جلایا، ہم قرآن کے کتنے حکم جلاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، قرآن شریف میں کتنی بار نماز کا حکم آیا، آپ جانتے ہیں میرے اندر کتنی طاقت ہے کہ میں قرآن کے اس حکم پر عمل کروں، ہے نا؟ تو ان بن جاتی۔ قرآن شریف نے زنا سے منع کیا، کتنے بندے ہوں گے جو آگے بڑھ کے کرتے ہوں گے۔